انشاءاللہ کالز بھی لیں گے۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا ہے کہ ایک کوئی امام صاحب ہیں اور وہ عملیات وغیرہ کرتے ہیں، بعض لوگ جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج فقط غیر مسلمین کے پاس ہے، اور پھر وہ ایک بت پرست کوئی شخص ہے اس کے پاس ریفر کر دیتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور وہ بت پرست ان سے اپنے مختلف قسم کے عملیات کے 60-70 ہزار روپے وصول کرتا ہے۔ ایک کیس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ عمل نہیں کرائیں گے تو آپ کے گھر میں 4 موتیں ہو جائیں گی، تو 70 ہزار روپے اس نے لے لیے۔ تو ایسے اس طرح غیر مسلم کے پاس بھیجنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور پھر اس شخص کی امامت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ اس روحانی مرض کا علاج اسلام میں نہیں ہے یا قرآن حدیث کے ذریعے نہیں ہو سکتا بلکہ صرف غیر مسلم کے پاس ہے، یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ ہمارا مذہب اسلام انتہائی کامل اور جامع مذہب ہے، اور قرآن پاک اور احادیث کے فضائل، ان کی برکتیں بقیہ تمام عملیات، تمام قسم کے چلوں اور تمام قسم کے منتروں سے کہیں زیادہ اثر انداز ہیں۔ تو ایک تو یہ ضعیف الاعتقادی ہے کہ جی یہ علاج روحانی طور پہ نہیں ہو سکتا، یعنی اچھی چیزوں سے نہیں ہو سکتا، گندی چیزوں سے کرائیں، یہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلمین پھر علاج کرتے ہیں اس میں وہ ایسے ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ جو کفر و شرک پر مشتمل ہوتے ہیں، اکثر ایسی ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ایسے شخص کے پاس بھیجنا کہ جو کفر و شرک پر مشتمل کلمات پڑھے، اور پھر اس قسم کے لوگ گندے قسم کے عملیات کرتے ہیں، مردوں کی ہڈیوں کے اوپر گندگی وغیرہ استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ گندے قسم کے جنات مانوس ہو کر ان کا کام کر سکیں، تو یہ ایک بہت بری بات۔ تو چنانچہ ایسا کوئی اگر شخص ہے کہ جو اس طرح بھیجتا ہے، کیونکہ وہ ضعیف الاعتقاد ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کفر و شرک کی طرف مائل کر رہا ہو، لہٰذا یہ شدید گناہگار ہے، بلکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور ایسا شخص ہرگز امامت کے قابل نہیں کہ اس کو کھڑا کیا جائے، اور بہتر یہ ہوگا کہ اس شخص سے مطالبہ کیا جائے کہ اعلانیہ طور پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرے۔ اگر نہ مانے تو اس کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ تمام میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ سب سے بڑی طاقت میرے رب کی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور اس کے رسول کے کلام میں سب سے زیادہ طاقت موجود ہے۔ کامل اعتقاد، کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ضرور الحمدللہ جو ہمارے مسلمان اچھے عاملین ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے علاج ضرور کروا سکتے ہیں آپ، یا خود قرآن پاک کی تلاوت کریں اور گھر میں نماز پڑھیں اور گناہوں سے بچیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکات سے نوازے گا۔ ایک ہی